السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، میرے ساتھ ضرور مانگے۔ یہ رحم کرنے والی اللہ، یہ کرم کرنے والی اللہ، یہ دو جہانوں کے رب، یہ سارے نبیوں کے رب، یہ عرش عظیم کے مالک، یہ فرشتوں کے معبود، یہ بیماروں کو شفا دینے والے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلم مالک ہیں یا جن جن ملکوں میں بھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، تو رحم کر دے۔ یا اللہ، جو جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اے دو جہانوں کے رب، اے رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ، تمام انسانوں پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ناکہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ یہ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، اے بہت مہربان رحم کرنے والے عظیم بادشاہ، میں خاموشی اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے اللہ، میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہماری قوم کو متحد کر دے، ساری خرابیوں کو دور کر دے کہ تیرے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں۔ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، جو حکمران بھی مسلمانوں کے مخلص ہوں۔ یا اللہ پاک، ہمیں دونوں جہانوں میں سرفراز کرنا۔ یا اللہ، ہمیں توحید اور اپنی وحدانیت پر قائم رکھ، برائیوں، گناہوں اور حرام اور بے حیائی سے بچا، ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے۔ ہدایت نہیں مل سکتی تو انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے ہتھیار ان کے اپنے اوپر چلا دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے، مسلمانوں کو متحد کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ، جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تمام نعمتوں سے مالا مال ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ یہ عطا کرنے والے رب، ہمیں ہمارے اس ملک کو سیاسی و معاشی ترقی عطا فرما، ہمیں اس ملک سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ، تو رحم کر دے۔ یا اللہ، جو جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے۔ اے اللہ، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان میں کرنا جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں تیرے شکر گزار رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان میں کرنا جن پر تیرا خاص کرم رہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان میں کرنا جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان میں کرنا جو تیری مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان میں کرنا جو تقوی پہ قائم رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، بے چینوں کو چین عطا فرما،
اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھروں میں نااتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندی عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمان و رحیم، اے مالک ملک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت و فضل و کرم کے سائے میں رکھ، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پروردگار، جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ایسی زندگی دے، فجر کی نماز ہو، زبان پر قرآن ہو، دل میں ایمان ہو، نکلتی یہ جان ہو، جب وقت موت قریب ہو، سامنے روزے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ نصیب ہو، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کی جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔